بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا چوتھا سبق ہے اور ہمارا جو نماز کورس کے بارے میں جو اسباق چل رہے ہیں اس میں سے چوتھا چل رہا ہے۔ آج کا سبق ایک اعتبار سے بڑا اہم ہے، اگرچہ یہ آج کا سبق مختصر ہوگا لیکن بہرحال اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور توجہ اس میں کرنے کی ضرورت ہے۔ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ کیا عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق ہے یا نہیں۔ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق ہے یا نہیں۔ اس میں بڑی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں بعض لوگوں میں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں اللہ تبارک و تعالی نے مرد اور عورت کے درمیان بعض احکام میں فرق رکھا ہے۔ مثلا دیکھیں نا، بعض معاملات میں قرآن نے دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کی گواہی کے برابر قرار دیا ہے، تو یہ بھی فرق ہے۔ اور اسی طرح نماز کے بعد احکام میں مرد اور عورت کے درمیان فرق کیا گیا ہے۔ مرد کی نماز کے طریقے میں بھی اور دوسرے احکام میں بھی۔ اس میں سب سے پہلی بات اس کو سمجھیں کہ دیکھیں، عورت کا ستر، اللہ نے اسلام میں ہر معاملے میں عورت کے ستر کا خیال رکھا ہے۔ اس لیے جب ہم نے نماز کی شرائط پڑھی ہیں جس میں ستر کا ڈھانپنا بھی تھا، اس میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ مرد کا ستر کتنا ہے اور عورت کا ستر کتنا ہے۔ اس وجہ سے پوری نماز میں عورت کے ستر کا، کیونکہ عورت کی ساخت ایسی ہے اور پھر اس کے ستر کا خیال رکھنا ہے، پوری نماز میں عورت کی نماز کا وہ طریقہ ہے جس میں عورت کے ستر کا زیادہ سے زیادہ خیال ہے۔ تو بہرحال میں انشاءاللہ مختصراً اس چیز کو انشاءاللہ میں بتاؤں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے، صحابہ اور تابعین کے آثار سے، اور چاروں ائمہ فقہ جو ہیں ہمارے، یعنی جو ہمارے فقہ کے چار بڑے ائمہ ہیں جن میں امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ، اس پر متفق ہیں کہ خواتین کا طریقہ نماز مردوں کے طریقے سے جدا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ خواتین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں کس طرح نماز پڑھا کرتی تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ پہلے چار زانو ہو کر بیٹھتی تھی، پھر انہیں حکم دیا گیا کہ خوب سمٹ کر نماز ادا کریں۔ یہ حدیث جامع المسانید میں ذکر کی گئی ہے۔ اسی طرح مجموع الزوائد میں ایک حدیث ہے، حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ سکھلایا تو فرمایا کہ اے وائل ابن حجر، جب تم نماز شروع کرو تو اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ اور عورت اپنے ہاتھ چھاتیوں تک اٹھائے۔ اور اسی طرح رسول اللہ، ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو عورتوں کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہی تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا ہے کہ جب تم سجدہ کرو تو اپنے جسم کے بعض حصوں کو زمین سے چمٹا دو، اس لیے کہ اس میں عورت مرد کی مانند نہیں ہے۔ اب یہ حدیث جو ہے السنن للبیہقی، یہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث ذکر کی ہوئی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز کے دوران جب عورت بیٹھے تو اپنی ایک ران کو دوسری ران پر رکھے، اور جب سجدے میں جائے تو اپنے پیٹ کو اپنی دونوں رانوں سے ملا لے، اس طرح کہ اس سے زیادہ ستر ہو سکے، اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھتے ہیں اور فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے اس عورت کی بخشش کر دی۔ یعنی جو عورت نماز میں بھی اپنے صدر کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھتی ہے، اس کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے اس عورت کی بخشش کر دی۔ اور ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ اگر نماز کے دوران کوئی ایسا عمل پیش آ جائے جو نماز میں حارج ہو، یعنی مثلا اس کی وجہ سے نماز میں کوئی ٹوٹنے کا خطرہ ہو یا کوئی ایسی بات ہو، وہ انشاءاللہ آگے تفصیل آئے گی، تو مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ تسبیح کہیں اور عورتیں صرف تالی بجائیں۔ دیکھیں یہاں پر عورت کی آواز، تسبیح کہنے سے عورت کی آواز نکلتی نا، اس کا خیال رکھا گیا کہ عورت اپنی آواز نہ نکالے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں ابو بکر بن ابی شیبہ، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطا سے سنا کہ ان سے عورت کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ نماز میں ہاتھ کیسے اٹھائے، تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی چھاتیوں تک اٹھائے، اور فرمایا کہ نماز میں اپنے ہاتھوں کو اس طرح نہ اٹھائے جس طرح مرد اٹھاتے ہیں، اور انہوں نے اس بات کو جب اشارہ سے بتلایا تو اپنے ہاتھوں کو کافی پس کیا اور ان دونوں کو اچھی طرح ملایا، اور فرمایا کہ نماز میں عورت کا طریقہ مردوں کی طرح نہیں ہے۔ اس میں بھی بالکل واضح بات ہے، انہوں نے یہ فرمایا کہ مردوں کا نماز کا طریقہ الگ ہے، عورتوں کا نماز کا طریقہ الگ ہے۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا جب عورت سجدہ کرے تو سرین کے بل بیٹھے اور اپنی رانوں کو ملا لے۔ اب اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے عورت کی نماز کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا کہ سب اعضاء کو ملا لے۔ اب دیکھیں یہ جو احادیث ہیں اور اس طرح صحابہ و تابعین کے آثار ہیں میں عورتوں کی نماز کا طریقہ مردوں کی نماز سے واضح طور پر مختلف ہونا ثابت ہوتا ہے، اور اس بارے میں ائمہ فقہ کا مسلک جو ہے، ائمہ فقہ سے مراد میں نے بتا دیا، امام اعظم امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، جو ہمارے فقہ کے بڑے 4 ائمہ ہیں، ان سب کا سارے مذاہب میں اب کیونکہ اب تفصیل کا وقت نہیں ہے تو لیکن بہرحال وہ چاروں متفق ہیں اس بات پر کہ عورت کی نماز کا طریقہ مرد کی نماز کے طریقے سے مختلف ہے، اور ان چاروں ائمہ کی اور جو فقہ کی کتابیں ہیں مذاہب ہفتہ جو ہیں 4 مذاہب جو ہیں ان کے فقہا کی عبارات سے جو عورتوں کی نماز کا مستنون طریقہ ثابت ہوا اور ہوتا ہے وہ مردوں کی نماز کے طریقے سے جدا ہے۔ عورتوں کے طریقہ نماز میں زیادہ سے زیادہ پردہ اور جسم سمیٹ کر ایک دوسرے سے ملانے کا حکم ہے، اور یہ طریقہ کوئی آج کا نہیں ہے، میں نے مختصراً کچھ حدیث صحابہ کے اقوال آثار اور تابعین کے اور 4 ائمہ کی بات میں نے کر دی۔ اس وجہ سے یہ طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے آج تک اس امت میں متفق علیہ اور عملاً متواتر، آج تک کسی صحابی یا تابعی یا دیگر فقہاء امت کا کوئی ایسا فتویٰ نظر نہیں آیا جس میں عورتوں کی نماز کو مردوں کی نماز کے مطابق قرار دیا۔
اور اس میں ایک اور بات بتا دوں، خیر ہم نے کوئی اختلافی بات نہیں کرنی، ہم نے اپنے آپ کو سمجھانا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ہمارا مقصد تو نماز کو سیکھنا ہے، اس وجہ سے ہم نے کوئی بھی اختلافی بات نہیں کرنی، لیکن صرف ایک میں بات میں یہ کر دیتا ہوں کہ جو حضرات یعنی اہل حدیث حضرات اس مسئلہ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کی نماز ایک ہی طرح ہے، دونوں کے ایک طریقہ ہے، جبکہ خود اکابر اہل حدیث یعنی اہل حدیث کے جو بڑے حضرات ہیں، جن میں مثلا مولانا عبدالجبار بن عبداللہ غزنوی، یہ کراچی کے تھے، وہ بھی، اور اسی طرح اور بھی بعض حضرات وہ یہ فرماتے ہیں کہ اور اسی پر تعامل اہل سنت اور مذاہب اربعہ وغیرہ چلا آیا ہے، یعنی بھارت یعنی ان کا بھی، ان کے اکابر کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ مردوں کی نماز اور عورتوں کی نماز دونوں کی الگ الگ ہے۔ تو بہرحال اس بات پر نہ کوئی قرآن کی آیت ہے، نہ کوئی حدیث ہے کسی قسم کی، اور نہ ہی کسی خلیفہ راشد کا فتویٰ ہے کہ مردوں اور عورتوں کی نماز ایک طرح سے ہے۔ تو بہرحال میں نے شروع میں یہ بات عرض کی کہ ہم نے صرف اپنے آپ کو سمجھانا ہے، ہم نے سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، اور میرے خیال میں سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے جو میں نے عرض کر دی ہے۔ امید ہے کہ آپ سب کو، کیونکہ بہت دفعہ مجھ سے یہ سوال پوچھا گیا کہ یہ فلاں کی حدیث ہے اور اس میں یہ ہے کہ سجدہ جو اس طرح کرے تو فلاں، دیکھیں حدیث کا آ جانا یہ کافی نہیں ہے، حدیث کو دیکھا جائے گا، اور اس میں یہ کہ آیا یہ حدیث مردوں کے بارے میں یا عورتوں کے بارے میں، اس وجہ سے بہرحال میرے خیال میں سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہو گئی ہے، اور آپ اگر سب میری اس بات کو غور سے، توجہ سے ایک بار سے زائد سن لیں، سمجھنے کے لیے، اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، انشاءاللہ اس کے بعد کبھی بھی آپ کے سامنے ایسی کوئی بات آتی ہے تو انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کا کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہے گا۔ لیکن بہرحال یعنی خلاصہ یہ ہے کہ نماز کا طریقہ جو ہے عورتوں کا الگ ہے اور مردوں کا نماز کا طریقہ الگ ہے۔ تو بہرحال آج اتنی ہی مختصر سی بات میں نے عرض کرنی تھی، آج کے لیے انشاءاللہ اتنا کافی ہے، امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو آج تک ہمارے جو 3 اسباق ہوئے ہیں اس میں نماز کی شرائط، پھر نماز کے فرائض، واجبات میں نے بیان کیے ہیں، اور اس طرح مختصر غسل اور وضو کے بارے میں بیان کیا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ سب کو یہ ساری باتیں اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور میں پھر آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ اگر وضو کے متعلق، نماز کے متعلق اور غسل کی جو بات کی، اور ویسے تو میں نے شروع میں یہ بات عرض کی تھی کہ پاکی ناپاکی کے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ہم ان کو سیکھنے کے لیے بیٹھے تو سال بھی کافی نہیں ہے، لیکن بہرحال جس کو جو مسئلہ، اور خاص طور پر ہمارے کورس کے متعلق اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ اس کو ضرور پوچھیں، یوٹیوب کے چینل کے کمنٹ میں پوچھیں، واٹس ایپ میں پوچھیں، گروپ میں پوچھیں، جہاں بھی پوچھیں، لیکن ضرور پوچھیں، کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس کورس کو کرنے کے بعد، یہ مکمل ہونے کے بعد ہم سنت کے مطابق نماز پڑھنے والے بنے، اور میری سب بہنیں یعنی سنت کے مطابق نماز کو پڑھ سکیں، ان کو مکمل طریقہ آتا ہو۔ تو بہرحال آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔